نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين وإلى عاد أخاهم هودا اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ. افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، انا لنراک فی سفاہہ، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں بے وقوفی میں، نعوذ باللہ. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تجھے گمان کرتے ہیں جھوٹوں میں سے. قال یا قوم، حضرت نے فرمایا اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، نہیں ہے میرے ساتھ کوئی بے وقوفی، ولیکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے. وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے خیرخواہی کرنے والا امانت دار ہوں. اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تعجب کیا تم نے کہ آیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی جانب سے، علی رجل منکم، ایک شخص پر جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد. وزادکم فی الخلق بسطہ، اور بڑھایا تمہیں تخلیق کی وسعت میں. فاذکروا آلاء اللہ، پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، انہوں نے کہا تو آ گئے ہمارے پاس تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی اکیلی. ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے بڑے. فاتنا بما تعدنا، پس لے آ وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے یا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے تو. قال، حضرت نے فرمایا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، یقیناً واقع ہو گیا تمہارے اوپر رب کی جانب سے عذاب اور غضب. اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو دھر لی ہیں انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے بڑوں نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، کوئی نازل نہیں کی اللہ نے ان کے ساتھ دلیل. فانتظروا، پس انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. فانجیناہ، پس ہم نے نجات دی اس کو، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور کاٹ دیا ہم نے اس قوم کی جڑ کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. وما كانوا مؤمنین، اور جو ایمان لانے والے نہ تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا 9واں رکوع آیت نمبر 65 سے لے کر 72 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گزشتہ سبق میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بطور نقلی دلیل کے ہم نے پڑھا اور سنا ہے. آج کے سبق میں ہود علیہ السلام کا واقعہ بطور نقلی دلیل کے انشاءاللہ ہم پڑھیں اور سنیں گے. رب العالمین نے فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی متصرف نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں. یہی مسئلہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بیان کیا اور یہی مسئلہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کے سامنے بیان کیا. اور قوم نوح نے انکار کیا تو وہ غرق ہوئی ہے، قوم عاد نے انکار کیا تو وہ برباد ہوئی ہے. اے لوگو، اس مسئلے کو مان جاؤ ورنہ اللہ کے عذاب سے ڈرو. اللہ کا عذاب بہت سخت چیز ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف گئے جو بڑی مشہور قوم ہے اور جس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا اور بڑے کڑی النوجوان تھے. سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور انہوں نے کہا ہم سے بڑھ کر طاقتور اور کون ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوة، یہ بھی نہ دیکھا کہ جو ان کا خالق ہے وہ قوت میں زیادہ ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تمہاری طاقت عارضی ہے، یہ غرور نہ کرو، یہ تکبر نہ کرو. اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ. لیکن قوم والوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مسلسل انکار کیا. اور جیسا کہ سورہ ہود میں ہے کہ انہوں نے کہا اے ہود ما جئتنا ببینہ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک. دو باتیں سن لے، ایک تو کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہیں آیا، نعوذ باللہ، نہیں بغیر دلیل کے ہمیں جناب تو سمجھایا جا رہا ہے. اور دوسری بات دو ٹوک ہماری سن لے کہ تیرے کہنے پر ہم اپنے الہوں کو نہیں چھوڑتے. اب آپ خود سوچیں، جس بندے نے ماننا ہی نہیں ہے، جو کہے کہ بس میں نے یہ کام نہیں ماننا، وہ کہاں مانے گا. بہرکیف ہود علیہ السلام دعوت دیتے رہے. جب مسلسل دعوت دیتے رہے تو ایک دن انہوں نے کہا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، سورہ ہود میں ہے. اے ہود، کوئی لگتا یوں ہے کہ ہمارے معبود کی بد دعا لگ گئی ہے تجھے. نعوذ باللہ، سمجھ آئی؟ یہ حضرت صاحب کی کوئی بد دعا لگ گئی اور اس وجہ سے جناب تو یہ باتیں کر رہا ہے، ورنہ یہ باتیں تو نہ کرتا. حضرت ہود علیہ السلام ہمیں بات سنو. من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اللہ تو ہے نا میرے ساتھ، تم جن جن کی بد دعاؤں سے مجھے ڈراتے ہو ان سب کو شامل کرو، خود بھی ساتھ لگو. سمجھ آئی؟ تم بھی لگو، تمہارے وہ الہ بھی لگیں، سارے مل کر مجھے نقصان پہنچاؤ، تم ایک بال بھی میرا ٹیڑھا نہیں کر سکتے. انی توکلت علی اللہ، میں نے بھروسہ کیا کس پر؟ اللہ پر کیا ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، تم لگاؤ ٹل، جو کچھ کرنا ہے تم کرو. لیکن جب قوم ضد پر آئی ہوئی ہو پھر کہاں مانتے ہیں. حضرت نے بہت سمجھایا، نہ مانا. بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اور یہ وہ قوم تھی جس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اپنے قوت پر ناز تھا. رب نے ایسا عذاب دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب کسی کو نہ دے. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل اللہ نے طوفان چلایا اور ہوا چلائی. اور جو کہتے ہیں نا ہم جیسا کوئی نہیں ہے، ان کو ہوا کے جھونکوں نے اڑایا فٹ بال کی طرح. یہاں سے اڑایا ادھر پھینکا، ادھر سے اڑایا ادھر پھینکا، یوں جیسے فٹ بال کو
نوجوان پورے گراؤنڈ میں گھماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا ہفتہ تک یوں گھمایا اور پھرایا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، سروں کو آپس میں ٹکرایا، پاش پاش کر کے رکھ دیا، اور پھر اعلان کیا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں کوئی باقی نظر آتا ہے، کوئی بچا ہے ان میں؟ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ استغفر اللہ، ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور یہی مسئلہ دے کر ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمایا اے میری قوم عبادت اللہ کی کرو۔ انبیاء کی متفق کا دعوت، عبادت کس کی کرنی ہے؟ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی تمہارے سجدوں کے لائق نہیں، کوئی ہاتھ پھیلانے کے لائق نہیں، کوئی منتیں ماننے کے لائق نہیں، کوئی چڑھاوے چڑھانے کے لائق نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جس کی پکار کی جائے، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ فرمایا ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی الہ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تقوی اختیار نہیں کرتے ہو؟ شرک کرو اور پھر ڈرو نہیں، کچھ تو ڈرو۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی کافر قوم کے بڑے سرداروں نے کہا انا لنراک فی سفاہہ، اے ہود ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذلک، سفاہہ ناسمجھ، اور جس کی ہمارے بڑے عبادت کرتے گئے اور ہمارا ایک بڑا سلسلہ چلا ہوا ہے، اب تو کہے جناب ان کی عبادت نہ کرو تو سارا رنگ ڈنگ ختم ہو جائے۔ پھر وہ ایک مولوی صاحب ہے، میں جہاں پہلے رہتا تھا وہاں اسی علاقے کے، وہ پڑھ کے آئے تو ان کے والد صاحب کا لکڑیوں کا بڑا کاروبار تھا نا، بہت ٹھیک ٹھاک، بڑے امیر آدمی تھے۔ ان کو شوق ہوا بیٹے کو عالم بنائیں، بیٹا عالم بن کے آیا، مالدار آدمی تھے۔ جمعے کا دن تھا، انہوں نے پوری برادری کی دعوت کی ہوئی تھی کہ میرا بیٹا عالم بنائے، اور وہ پہلا جمعہ بھی وہ پڑھائے گا، اپنی انہوں نے مسجد بنائی تھی۔ وہ مولوی صاحب جو نیا نیا پڑھ کے آیا، انہوں نے پہلا جمعہ زکوٰۃ کے مسئلے پر پڑھایا کہ زکوٰۃ جناب بڑی ضروری ہے، دینی لازم ہے، کاروبار کا جو مال ہوتا ہے نا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ انہوں نے بیچ میں یہ بھی کہا چاہے لکڑیوں کا کاروبار ہو، چاہے کوئی کاروبار ہو، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اگر نہیں دی تو دن کی آمد کے یہی مال گنجا سام بنے گا، گلے کا توق بنے گا اور ڈالا جائے گا۔ اس کے والد صاحب بٹ کھائیں سارا بھائی رہی چنگا پہ پوری برادری بھی اکٹھی تے مسئلہ وہی بیان کر رہا جڑا میرے تے فٹ آ رہا۔ خیر اس نے بتایا اور اس نے کہا اگر پچھلے سالوں کی کسی نے نہیں دی تو وہ حساب کرے اور وہ بھی دے، اور آئندہ جو ہے نا زکوٰۃ دینا اس پہ لازم ہے۔ خیر کھانا شانا ہوا، جب سارے لوگ بیٹھے انہوں نے مبارکباد دے، انہوں نے کہا ہوں مبارکہ ختم ہی ہو گئی ہیں، پتر نو پڑھایا ہی کہ ایک کوئی اور مسئلہ بیان کر سی، اس آ کے پہلے دہڑے والد دی گردن دے آری رکھ دیتی ہے بھائی، پہلے دن والد دی گردن سے آری رکھ دیتی، یہ ہوں میرے کو زکوٰۃ گنوں آج پہلے دہڑے ہی آ کے جناب۔ یہی بات تھی ان کی قوم والوں کی، او ہود یہ ہمارے رنگ ڈھنگ بنے، فرسٹ کلاس نظام چل رہا ہے، نذرانے آ رہے ہیں، لوگ جناب فرسٹ کلاس ہاتھ چومتے ہیں جھکتے ہیں، ایک نظام بنا ہوا ہے، اور تو کہتا ہے اس کو رہنے دیں، تو یہ کوئی عقل والی بات ہو؟ اس لیے انہوں نے کہا یہ بیوقوفی ہے۔ سمجھے کہ ہمارا یہ جو نظام چل رہا ہے فرسٹ کلاس ٹھیک ٹھاک، اگر آپ کی بات مانیں تو پھر یہ والا تو گیا نا سسٹم سارا۔ یہی بات مدینہ کے جو یہود تھے ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، لوگ ان کا احترام کرتے، لوگ ان کو اپنا پیر و مرشد سمجھتے، اور لوگ جناب نذرانے پیش کرتے اور جناب سارا کچھ ہوتا۔ تو ہوا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے
انہوں نے بالکل پہچان لیا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن ان کا اب اگر بات مان لیں آپ کی، یہ سارے رنگ ڈھنگ تو کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئیے؟ یہ مسئلہ ہے اصل۔ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا ہو۔ دنیا کے رنگ ڈھنگ کی خاطر آخرت کو اگر بھلا دیا تو بیڑا غرق ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، پہلے ترامڑی رہتے تھے، پھر ترلائی چلے گئے، اب اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ ترلائی میں ایک مسجد میں نے بیان کیا، اس وقت اسپیکر پہ اتنی پابندی نہیں ہوتی تھی، اسپیکر چل رہے تھے، میرا ان کے ساتھ تعارف نہیں تھا۔ اتفاقاً دوسرے دن ملاقات ہو گئی یہاں پہ ترامڑی چوک میں، تو مولوی دیکھنے سے پہچانتے میں، یار مولوی لگ رہا ہے، تو دعا سلام ہوئی تو پوچھنے لگے کہاں ہوتے ہو؟ میں نے بتایا کہ میں عمر فاروق مسجد میں ہوتا ہوں۔ کہتا اچھا وہ راتی بیان تو سا کیتا ہے اتنے؟ میں نے کہا ہاں جی۔ تو کہنے لگے ہے تھوڑا دلچسپ آدمی ہے، بعد میں تو پھر کافی ملتے رہتے تھے، گپ شپ لگاتے رہتے۔ کہتا مولوی ایک سچی گل دسے، کوڑ نہ ماریں۔ دسو جی، راتی انہیں بیان دیتے ہیں کتنے پیسے دیتے ہیں؟ میں کہا جی کوئی نہیں دیتا نے، 1 روپیہ بھی نہیں دیتے نے۔ میں کہا جی 1 بھی نہیں دیتے نے۔ میرا بھی یہی خیال سی انہیں کوئی نہ دیتا ہو، تے جڑے سنگی میرے انہیں تو یہی تھا، اور سناؤ انہوں نے قرآن آ کے ہے نا۔ میں جناب میں موٹر سائیکل لیا، میں مکان لیا، میں اجمیر شریف گیا، میں فلانی جگہ، سارا مقتدیاں کول کڈا، سارا مقتدیاں کول کڈا۔ تسی اور سناؤ قرآن، تو قرآن سنا کے سچی گل دس چھوڑی نا۔ اصل انہوں نے تھوڑا رکھا ہے حساب، اصل انہوں نے رکھا ہے کہ تھوڑا حساب، اسی انہوں نے کوئی نہیں سنانا ہے قرآن۔ میں کہ جی بہت فٹ کرنے والوں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر صحیح بات کرے تو پھر کیا ہے، سارا یہ رنگ ڈنگ ختم ہو جائے۔ بالکل ہود علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی جواب تھا، بھائی عجیب آدمی ہو، انا لنراک فی صفاحت، یہ تو سمجھ والی بات ہی نہیں ہے کہ بندہ کا ایک فرسٹ کلاس نظام چل رہا ہو اور بندہ اس کو چھوڑ دے اور پھر جناب کہے کہ بس اللہ ہی اللہ، اور پھر جناب فقر و فاقے اور یہ چیز فرمایا اس نے نہ ہو۔ اور پھر ساتھ اگلی بات بڑی سخت کر دی، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو تجھے جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیغمبر جیسا سچا کون ہے جو اللہ کی وحی سے کلام کرے اور اس کو لوگ کہہ رہے تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ خود سوچیں اللہ کے نبیوں کو کتنی اذیتیں دی گئیں، کتنی تکلیفیں دی گئیں کہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیغمبر کا جواب سبحان اللہ، قال یا قوم، حضرت نے فرمایا ہے میری قوم، لیس بی صفاحۃ، میرے ساتھ کوئی بے وقوفی بھی نہیں، وَإِن اور وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بے وقوفی کوئی نہیں، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے میرے پاک پیغمبر، مجھے قلم کی قسم، مجھے لکھنے والوں کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو کوئی مجنون نہیں میرے پیغمبر، تو کوئی دیوانہ نہیں میرے پاک پیغمبر۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے لیے تو میں نے وہ اجر رکھا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور آپ کو تو میں نے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر آپ کو لوگ مجنون کہتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میں اللہ گواہی دیتا ہوں آپ میرے سچے رسولوں میں سے ہیں۔ حضرت نے فرمایا لوگو، لیس بی صفاحۃ، میرے ساتھ کوئی بے وقوفی کوئی نہیں، میرے ساتھ کوئی نادانی کوئی نہیں، ولٰکنی رسول من رب العالمین، میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پیغامات سناتا ہوں اپنے رب کے، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا امانت دار ہوں۔ وحی کی امانت اللہ نے مجھے دی ہے، اب اگر اس میں میں خیانت کروں تو یہ مناسب نہیں، جو رب کا حکم ہے وہ امانتاً میں تم تک پہنچا رہا ہوں، ذرا بھر بھی اپنی طرف سے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر رہا۔ اواجبتم،
ان جاءکم ذکر من ربکم، یہ وہی بات ہے جو ہم نے کل بھی پڑھی، اوپر دیکھ لیجئے، اب عجبتم دوسری لائن پہ لکھا ہوا ہے، یہاں بھی وہی ہے، اب عجبتم، کیا تمہیں تعجب ہوا؟ اور یہ ہر نبی کے ساتھ ایسے ہوا، لوگ کہتے آپ نبی کیسے بن گئے، ہماری قوم کے ایک فرد ہیں، ہر قوم کو یہ دھوکہ ضرور لگا، تو یہاں بھی ہود علیہ السلام کی قوم کو بھی یہی دھوکہ تھا کہ آپ نبی کیسے بن گئے۔ اس کا جواب میں فرما رہے ہیں اواجبتم، کیا تم نے تعجب کیا، ان جاکم ذکر من ربکم، کہ آیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی جانب سے، علی رجل منکم، ایک مرد پر، ایک شخص پر جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ تمہیں ڈرائے۔ تمہیں اس بات سے تعجب ہوا ایک ہم میں سے بندہ ہے، وہ اللہ کا نبی کیسے بن گیا؟ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جب اللہ نے اس دھرتی کا تمہیں جانشین بنایا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ دیکھو نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے رسول بنایا تھا، ان کی قوم والے بھی یوں ہی تعجب کرتے تھے آپ کیسے رسول بن گئے، پھر کیا ہوا انجام؟ اللہ نے پوری قوم کو غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ کچھ وہ وقت تو یاد کرو نا، اب تم دنیا میں رہتے ہو، اب اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، کچھ اللہ کی نعمتوں کو تو یاد کرو۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، غور کرو، اللہ نے تمہیں تخلیق میں وسعت عطا فرمائی، اللہ نے تمہیں بڑی طاقت دی، اللہ نے تمہیں بڑے جسم دیے، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو جب یاد کرو گے کبھی اللہ کے نبی کو نہیں جھٹلاؤ گے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہود علیہ السلام کی بات تھی۔ اب آگے قوم کا پھر جواب، قالوا، اب کتنے دلائل سے، کتنے محبت بھرے انداز سے حضرت نے سمجھایا، لیکن وہ زید والی قلی جہاں کھڑی تھی ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے۔ اچھا تسی انہوں نے پیو دادے دین نو چھوڑ دیئے، پھر جواب یہ، قالوا، قوم نے کہا، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اور اس لیے تو آ گیا ہمارے پاس تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک کی، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں، تیری مان لیں، بھائی نہیں مانتے ہم، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آ وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اتنے تکبر سے بچائے کہ بندہ اللہ کے عذاب کو ہی مانگنا شروع کر دے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آ وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، جس کا وعدہ دلاتا ہے، اِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سچا ہے تو لے آ وہ عذاب جس سے ڈراتا ہے۔ قال، حضرت نے فرمایا، عذاب میں نے نہیں لانا، عذاب تو رب نے لانا ہے۔ قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، یقیناً سمجھو کہ آ ہی گیا وہ عذاب، سمجھو کہ آ چکا، جیسے تمہاری حرکتیں ہیں سمجھو کہ آ چکا عذاب۔ قد وقع علیکم، یقیناً گویا کہ واقع ہو گیا تم پر، من ربکم رجس، رب کی طرف سے عذاب، وغضب، اور اللہ کا غضب اور ناراضگی۔ باقی تم جھگڑا میرے ساتھ کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ تم کہتے ہو یہ ہمارے جو ہیں مشکل کشاں ہیں، یہ ہمارے حاجت رواں ہیں، تم نے نام دھر رکھے ہیں، تمہارے نام دھر لینے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ستون ہے جناب سامنے، میں کہوں یہ ستون نہیں ہے جی، یہ حضرت مولانا مفتی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، میرے کہنے سے یہ ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ پیغمبر کہتے ہو نام دھر لینے سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، تمہارے نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوا۔ آج کل بھی آپ دیکھیے نام ہے داتا، دینے والا، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا، غریبوں کو نوازنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دستگیر، فارسی کے لفظ ہے، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، گیر کہتے ہیں تھامنے والے کو، اور ہاتھ تھامنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ نام ہے جو تم نے رکھ لی ہیں، نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ساری صفتیں میرے رب کی ہیں۔ حضرت نے بھی یہی بات کی، اتجادلوننی، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں،
سمیتموہا انتم جو تم نے دھر لیے ہیں، تم نے رکھ لیے ہیں، وآباؤکم اور تمہارے بڑوں نے دھر لیے اور رکھ لیے، ما نزل اللہ بہا من سلطان رب نے اللہ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ بغیر دلیل کے تم نے نام رکھ لیے ہیں، اور یہ نام رکھ لینے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، حقیقت تو وہ ہوتی ہے جو حقیقت میں چیز ہو۔ اب نہیں مانتے ہو تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ فانتظروا پس انتظار کرو تم، انی معکم من المنتظرین بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ فرماتے پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جس کا مطالبہ تھا ان کا، جس کے حقدار تھے وہ، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ فانجیناہ اللہ کہتے ہم نے نجات دی اس کو، یعنی ہود علیہ السلام کو، والذین معہ اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے، برحمت منا اپنی رحمت سے نجات دی۔ سبحان اللہ، نجات اللہ کی رحمت سے ہی ہوگی۔ نجات کس سے ہوگی؟ اللہ کی رحمت۔ اپنے اعمال پہ ناز مت کیجئے، نجات اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ ہم نے اپنی رحمت سے نجات دی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور کاٹ دیا ہم نے ان لوگوں کی جڑ کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، جڑ کاٹ کے رکھ دی، نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ وما كانوا مؤمنین اور جو ایمان لانے والے نہ تھے ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کیا، عذاب کی بھینٹ چڑھایا۔ اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے اور قرآن و سنت پر یقین نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ حضرت نے فرمایا میری قوم عبادت اللہ کی کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ۔ افلا تتقون کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ کہا ان کی قوم کے کافر سرداروں نے، انا لنراک فی سفاہا بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں نادانی میں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور بے شک ہم آپ کو گمان کرتے ہیں جھوٹوں میں سے۔ قال یا قوم حضرت نے فرمایا اے میری قوم، لیس بی سفاہا میرے ساتھ کوئی نادانی نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین اور لیکن میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی میں تمہیں پہنچاتا ہوں پیغامات اپنے رب کے، وانا لکم ناصح امین اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا امانت دار ہوں۔ اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم کیا تم نے تعجب کیا کہ آ گیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی جانب سے، علی رجل منکم ایک شخص پر جو تم میں سے تھا، لینذرکم تاکہ تمہیں ڈرائے، واذکروا اذ جعلکم خلفاء اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں بنایا جانشین، من بعد قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطا اور بڑھایا تمہیں تخلیق کی وسعت میں، فاذکروا آلاء اللہ پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پالو۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ انہوں نے کہا آپ آئے ہیں ہمارے پاس تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی اکیلی، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اور ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے بڑے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا پس لے آئیے ہمارے پاس وہ عذاب جس سے ڈراتے ہو، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ فرمایا یقیناً آ گیا تمہارے اوپر رب کی طرف سے عذاب اور غضب۔ اتجادلوننی فی اسماء کیا جھگڑا کرتے ہو مجھ سے ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم وآباؤکم جو رکھ لی ہیں تم نے اور تمہارے بڑوں نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان نہیں نازل کی اللہ نے ان کے ساتھ کوئی دلیل،
فانتظروا پس انتظار کرو انی معکم من المنتظرین بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں فانجیناہ والذین معہ برحمت منا پس نجات دی ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا اور کاٹ دیا ہم نے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو وما کانوا مؤمنین اور جو ایمان لانے والے نہ تھے